اب امام حسن کا نام ہی غائب کر دیا، کیونکہ پھر وہ مخصوص واقعے کے ساتھ اس کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا تھا نا۔ اگر راوی یہ کہے کہ حسن یا حسین تو پھر تو وہ آگے ٹچے لگ ہی نہیں سکتے ساتھ۔ تو جو صحابی ہیں انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ حسن ہے یا حسین ہے۔ 14 صدیوں بعد جو ذاکر یا مولوی ہے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ امام حسین تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت سے متعلقہ واقعے کے ساتھ ہمارے مہربان حضرات آج کل جو اکثر خطیب اور جن کی تقریریں بڑی مشہور ہو رہی ہیں، کیا وہ مولوی اور کیا وہ واعظ، جب تک وہ اس کے ساتھ ایسا اضافہ نہ کر لیں جو جھوٹ پر مبنی ہو اور لوگوں کے اندر جذبات کو بھارے، تب تک ان کی تقریر لگتی نہیں ہے اور لوگ ان پر پیسے نہیں پھینکتے، اور نعرہ نہیں لگتا اور ان کی واہ واہ نہیں ہوتی۔ میں بطور مثال ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے، میری رائے کے مطابق اکثر لوگ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ پہلے جو واقعہ مشہور ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر حضرت امام حسین بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ سوار ہو گئے۔ اب جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، خطیب حضرات کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اللہ نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل سدرہ کی کرسی چھوڑ اور جا میرے حبیب کو بتا جب تک آپ کا نواسہ نہ اترے سجدہ طویل ہی رکھنا، سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اور پھر امام حسین جب اترے بعد میں گھر گئے، والدہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ اماں جان آج میرے نانا پاک نے میرے لیے سجدہ لمبا کیا ہے اور جب تک میں ان کی پیٹھ سے اترا نہیں ہوں تب تک انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک وقت آئے گا کہ میں جب سجدے میں سر رکھوں گا، جب تک حضور کا دین نہیں بچے گا اس وقت تک میرا سر نہیں اٹھے گا، میں اپنا سر قربان کرا دوں گا، اپنی شہادت جو ہے اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں سر انجام دوں گا۔ تو خطیب حضرات اس طرح کا واقعہ بیان کر کے ساتھ یہ اضافے اور ٹچے لگا کے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے اس سے ملتا جلتا واقعہ سنا ہوگا۔ اب اصل حدیث کی طرف آئیے، جو حدیث صحیح سند کے ساتھ امام نسائی نے سنن کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر تھوڑا سا الفاظ میں اختلاف ہے، یہ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت شداد روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، آپ نے حسن یا حسین، یہ حدیث میں لفظ ہے، اب امام حسن کا نام ہی غائب کر دیا، کیونکہ پھر وہ مخصوص واقعے کے ساتھ اس کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا تھا نا۔ اگر راوی یہ کہے کہ حسن یا حسین تو پھر تو وہ آگے ٹچے لگ ہی نہیں سکتے ساتھ۔ تو جو صحابی ہیں انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ حسن ہے یا حسین ہے۔ 14 صدیوں بعد جو ذاکر یا مولوی ہے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ امام حسین تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اٹھایا ہوا تھا اور ان کو بٹھایا اور نماز شروع کی۔ جب آپ سجدے میں گئے، سجدہ طویل کیا، وہ فرماتے ہلکا سا میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کیوں کر دیا، عادتاً اتنا سجدہ طویل نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے، کہتے ہیں دوبارہ میں سجدے کی کیفیت میں پہلی کیفیت میں نے بحال کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ لمبا کیا ہے، پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے یا اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ کوئی عارضہ مجھے لاحق ہوا اور نہ اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی نفی کر رہے ہیں ہمارے مہربان حضرات اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی، اللہ پہ جھوٹ باندھا، جبریل امین پہ جھوٹ باندھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا۔ امام اور جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں حسن یا حسین، اس کی ایک بات کو حذف کیا اور امام حسین پہ جھوٹ باندھا، سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پہ جھوٹ باندھا۔
یہ کتنے جھوٹ جمع کر کے آپ لوگ پیسہ بٹوریں گے اور آپ کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں. اللہ ہدایت دے. ایک پیر صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا اور میں نے وہاں پہ قرآن و حدیث سے میں نے بیان کیا تو لوگوں کے اندر کوئی خاص قسم کا کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ جوش یا جذبہ یا توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. کہتے میں نے ایک من گھڑت روایت بیان کر دی تو اس پہ لوگوں نے بڑا اشش کیا اور پیسے پھینکے. جب بیان میں کر چکا تو میں نے کہا جی میں نے یہ حدیث جھوٹی بیان کی ہے, اپنا پیسہ اٹھا لو. وہ سمجھانے کے لیے تھا, پیسہ اٹھا لو. جب تک میں سچ بول رہا تھا آپ لوگ خاموش تھے. جب میں نے جھوٹی حدیث بیان کی ہے تو آپ نے نعرے بھی لگائے, پیسے بھی پھینکے. اگر یہ واقعہ حقیقت میں بیان کیا جائے, اب لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے اور یہ مزاج بنایا گیا ہے. جب حقیقت بیان کی جائے گی نہ لوگوں میں کوئی جوش پیدا ہوگا, نہ کوئی جذبہ پیدا ہوگا, نہ وہ اس طرح نعرے لگائیں گے, نہ اس طرح پیسے پھینکیں گے. جب یہ ساتھ اضافے لگائیں گے, جھوٹ باندھیں گے, وہ شیطان ان کو اکسائے گا, ان کو جھوٹ بولنے پہ اکسائے گا اور وہ جھوٹ پسند کرنے پہ ان کو اکسائے گا اور پھر یہ سارا وہاں پہ ایک تماشا بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے, اپنی عاقبت خراب نہ کریں. اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے والا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں اور مطالعہ کر کے پھر بیان کیا کریں.